الرجيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دوستی اور اس کے آداب۔ یہ بڑا ایک پاکیزہ رشتہ ہے جو کسی خون کے رشتے سے بڑھ کر کبھی ہو جاتا ہے کہ بندے کا بظاہر اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، مگر محبت اس قدر بڑھ جاتی ہے، وفاداری اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ پھر انسان ہر رشتے سے بڑھ کر اپنے دوست سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا ارشاد فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ہوں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں، یعنی مرد مردوں کے دوست ہیں اور عورتیں عورتوں کی دوست ہوا کرتی ہیں۔ مرد عورت کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا ہے اور عورت کبھی مرد کی دوست نہیں بن سکتی ہے۔ مرد مرد کا دوست، عورت عورت کی دوست ہے۔ اور فرمایا یہ ان کا معیار یہ ہے دوستی کا کہ مومن ہوتے ہیں تو یأمرون بالمعروف، وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، خود آتے ہیں نیکی کرنے تو اپنے دوست کو بھی لے کر آتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اپنے دوست کو ہمیشہ برائی سے روکا کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، فرمایا وہ دوست جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ دونوں ہر صورت میں زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ چند ایک خوبیاں ہوتی ہیں ان دوستوں کی، جو مومن ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکی کے یہ کام کیا کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمهم اللہ، فرمایا جو دوست ایسے ہوا کرتے ہیں کہ ان میں نیکی کی یہ چند خوبیاں پائی جائیں تو اللہ کریم نے فرمایا ان قریب اللہ کریم ایسے دوستوں پر رحمت کا نزول فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک وہ مالک غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ دشمنی تو خیر ہر حالت میں جرم ہے، دشمنی تو خیر ہر حالت میں جرم ہے، ایک معین حد سے آگے دوستی بھی جرم ہے، ایک معین حد سے آگے دوستی بھی جرم ہے۔ ہم وفائیں کر کے رکھتے ہیں وفاؤں کی امید، ہم وفائیں کر کے رکھتے ہیں وفاؤں کی امید، دوستی میں اس قدر سوداگری بھی جرم ہے۔ اور دوستی کے لیے چند ایک اصول ہونے چاہیے جو شریعت کے ایک دائرے میں ہے۔ پہلا پہلو اور پہلا اصول دوستی کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ میری اور آپ کی دوستی اللہ اور اس کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے، دنیا کی کسی غرض یا کسی لالچ کے لیے نہیں۔ دوست اس لیے نہیں بنانا چاہیے کہ وہ امیر ہے اس لیے دوست بنا لیا جائے، اس کی بات سنی جاتی ہے اس لیے اسے دوست بنایا جائے۔ پہلا معیار دوست کا یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ دوستی اللہ اور اس کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے کہ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو میرا مزاج ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، ذوق ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، میری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب بندہ ہے، میں اس سے دوستی کر لوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نکلتا ہے اپنے دوست سے ملنے کے لیے، اپنے شہر سے نکلتا ہے دوسرے شہر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، رستے میں اللہ کریم فرشتے کو انسانی شکل میں بٹھا دیتا ہے۔ اب وہ فرشتہ اس بندے کو روکتا ہے، پوچھتا ہے صاحب کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں اپنے دوست کو ملنے جا رہا ہوں۔ وہ فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، جس دوست سے ملاقات کرنے جا رہے ہو کیا اس نے تم پہ کوئی احسان کیا ہے؟
کسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اس سے ملاقات کرنے جا رہے ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کہتا ہے نہیں، میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر اپنے اس دوست سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا وہ فرشتہ اسے کہتا ہے فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، اے جانے والے دوست سن، میں اللہ کی طرف سے تیری طرف پیغام پہنچانے والا فرشتہ ہوں۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر اس بندے سے ملنے جا رہا ہے۔ ان اللہ قد احبک کما احببته فیہ، جس طرح تو اس بندے سے صرف اللہ کی رضا کی خاطر ملنے جا رہا ہے، اسی طرح اللہ کریم آج تجھ سے بھی محبت فرماتا ہے۔ فرمایا تمہاری محبت اس سے صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہے، تو پھر اس رضا کو سامنے رکھتے ہوئے وہ عرش کا مالک بھی تجھ بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں ان 7 لوگوں کا ذکر فرمایا کہ قیامت والے دن جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، حضور نے فرمایا یہ وہ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے وہ شخص بھی موجود ہیں، فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، فرمایا وہ 2 لوگ جو آپس میں ملے صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ملتے ہیں، جدا بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہوتے ہیں، تو فرمایا ان کی اس محبت کے بدلے میں اللہ کریم قیامت والے دن انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور ترمذی شریف کے الفاظ ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، حضور کی زبان سے اللہ کریم کا ارشاد، فرمایا میرا اللہ کریم فرماتا ہے المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور یغبزہم النبیون والشہداء۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالک فرماتا ہے قیامت والے دن وہ لوگ جو میرے جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملتے ہوں گے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، ہم انہیں ایسے نور والے ممبروں پر جلوہ فروز کریں گے، ایسی نور والی کرسیوں پر انہیں بٹھائیں گے۔ حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے یغبزہم النبیون والشہداء، کہ ان کے چمکتے ہوئے اس ممبر کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، بڑے بڑے لوگ بھی رشک کریں گے، انبیاء بڑی شانوں والے، بڑے مقام والے، جن کے مرتبے جیسا جہان میں کوئی نہیں ہے، لیکن فرمایا وہ بھی ان دوستوں کی دوستی کے بدلے میں چمکنے والے ممبر کو دیکھ کر رشک کیا کریں گے۔ پہلا معیار دوستی کا یہ ہونا چاہیے کہ دوستی اللہ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے۔ دوسرا، دوست وہ ہونا چاہیے جو نیک ہو۔ یہ پرکھنا بھی ضروری ہے، برا بندے کو برا کر دیتا ہے اور نیک بندے کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ضروری ہے انسان کا دیکھنا کہ میں جس سے دوستی کرتا ہوں اس کا عمل کیسا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، اس کا زندگی میں یہ صبح سے لے کر شام تک وہ کیا کیا کرتا ہے، کیا اس کا عمل ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، فرمایا تم میں سے ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوا کرتا ہے، تم میں سے دیکھے ہر بندہ کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے۔ یعنی بندہ اگر میرا دوست برا ہے نا تو میں برے کے ساتھ چل رہا ہوں، لوگ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ تجھ میں یہ برائی پائی جاتی ہے یا نہیں، وہ ڈائریکٹ اس کی برائی میرے اندر بھی شامل کریں گے کہ یہ صبح شام اس کے ساتھ ہوتا ہے، یقیناً یہ بھی ویسا ہی ہے جیسا اس کا دوست ہے۔ تو حضور کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ دوست تمہارے دوست کے دین پر تمہیں گنا جاتا ہے، اس لیے دیکھو پرکھو کہ کس بندے کے ساتھ تمہاری دوستی ہے۔ یہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمن ولا تأکل معك الا تقی، فرمایا تمہارے ساتھ نہ کھائے مگر صرف تمہارا دوست نہ ہو مگر صرف مومن۔ فرمایا اگر دوستی رکھنی ہے تو مومن کے ساتھ رکھنی ہے، مومن کے علاوہ دوستی نہیں رکھنی ہے۔
اور پھر فرمایا تمہارے ساتھ نہ کھائے مگر صرف وہ جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو نیک بندہ ہو، اسے اپنے ساتھ کھلاؤ تاکہ اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے تمہیں بھی نیکی حاصل ہو۔ مولانا روم کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے تھے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ آپ فرماتے تھے نیک بندے کی دوستی بندے کو نیک بنا دیتی ہے اور برے بندے کی دوستی بندے کو برا بنا دیتی ہے۔ اور بخاری شریف میں حضور علیہ السلام نے کہیں اچھی اور بری دوستی کو وضاحت اور مثال کے ساتھ سمجھاتے ہوئے کہا، حضور نے فرمایا اچھے دوست کی مثال کستوری والے کی طرح ہے اور برے دوست کی مثال بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے۔ وہ جو بھٹی میں دھواں جلانے جاتا ہے، آگ جلانے جاتا ہے، چنگاریاں اٹھتی ہیں، حضور نے فرمایا برے دوست کی مثال اس کی طرح ہے۔ بات سمجھ نہ آئی یہاں تک، سرکار نے پھر اور بات کو کھولا، فرمایا برا دوست ایسے ہے کہ جس طرح بھٹی دھونکنے والا جاتا ہے، یا تو بھٹی دھونکنے کی وجہ سے چنگاری سے اس کے کپڑے جل جاتے ہیں، یعنی وہ برائی ایسے کرتا ہے کہ یا تو اس کا سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے، اس کی برائی تمہیں بھی پہنچتی ہے کہ وہ خود جلا ہے، باہر نکلے گا تمہیں بھی جلا دے گا۔ وہ بھٹی دھونکنے والا یا تو جلا ڈالے گا اپنے گناہ کے ساتھ تمہیں بھی، یا حضور نے فرمایا چلو تم اس کا گناہ اختیار نہیں کرتے ہو، لیکن بھٹی دھونکنے والا جب آگ جلا رہا ہے، دھوئیں کی بدبو اس کے سارے کپڑوں میں پڑ گئی ہے، اس کے سارے جسم میں پڑ گئی ہے، فرمایا جب وہ باہر نکلے گا کم از کم تمہیں اس سے دھوئیں کی بدبو تو ضرور آئے گی۔ تو برا دوست اس بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے، اگر وہ تمہیں اپنے گناہ کی طرف نہیں بھی لے جاتا ہے تو کم از کم اس کے گناہ کی بدبو تمہارے جسم سے ضرور آئے گی۔ اور دوسرا دوست اچھا جو ہے، سرکار نے فرمایا وہ کستوری بیچنے والے کی طرح ہے۔ کستوری بیچنے والا حضور نے فرمایا یا تو وہ تمہیں خوشبو ہدیہ کر دے گا یا تم اس سے وہ خوشبو خرید لو گے، یعنی فرمایا یا تو وہ اپنی نیکی تمہیں دے دے گا یا تم اس سے نیکی کرنا سیکھ جاؤ گے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ تم نیکی کرنا سیکھے بھی نہیں ہو، اس نے تمہیں سکھائی بھی نہیں ہے، فرمایا کم از کم اتنا تو ضرور ہے خوشبو والے سے ملو گے، جدا ہو جائے گا، تمہیں خوشبو والے سے ملتے وقت اس سے خوشبو تو ضرور آیا کرے گی۔ تو اسی طرح نیک دوست جو ہے فرمایا کم از کم تمہیں اس سے نیکی کی خوشبو ضرور آئے گی۔ اور یہ نیک دوستی جو ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ صرف دنیا کا معیار نہیں ہے بلکہ آخرت میں جہاں انسان کو چھوڑ بیٹھا ہوگا، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، میاں بیوی کو چھوڑ دے گا، بیوی اپنے خاوند کو چھوڑ دے گی، باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا، ماں بیٹے کو چھوڑ دے گی، ہر رشتہ جس دن ناتا توڑ دے گا۔ اللہ کریم نے وہی قرآن میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت والے دن ہر دوست دوسرے کا دشمن بن جائے گا مگر ہاں جس دوستی کی بنیاد نیکی پر رکھی گئی ہوگی، جس کا دوست متقی اور پرہیزگار ہوگا، اور میں اس کی دوستی قیامت والے دن بھی انسان کو کام آ جائے گی۔ پہلا دوستی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کی خاطر دوستی کرے، دوسرا دوست اس شخص کو بنائے جو نیک ہو، تیسرا معیار اور تیسری غلط فہمی جو ہے کہ دوست کی گزشتہ پہلی وفاداریوں کو یاد رکھا جائے۔ کبھی کبھی ہوتا ایسے ہے کہ کسی کی ایک غلطی کی وجہ سے ہم اس کی ساری زندگی کی بھلائیوں کو بھلا دیتے ہیں، ہم اس کی ساری زندگی کی وفاداریوں کو بھلا دیتے ہیں، رشتہ اور ناتا توڑ بیٹھتے ہیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق اور درس یہ ہے کہ اگر دوست سے کہیں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو نامناسب ہے، کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جو مناسب نہیں ہے، تو حضور کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس کی پہلی وفاداریوں کو یاد رکھا جائے اور اس کی اس غلطی کو معاف کر دیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی طویل حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے مجھے اور چند صحابہ کو بھیجا اور فرمایا جاؤ مقام رخاخ پر، حضور نے فرمایا مقام رخاخ پر جاؤ اور وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہوگا، حضور کو وحی کے ذریعے خبر دی گئی تھی
کہ یہ خط آپ کی طرف سے یعنی آپ کے یہاں سے کسی دوست کی طرف سے جا رہا ہے اور جا مشرکین کی طرف رہا ہے جو آپ کی ساری خبریں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ حضور نے حضرت علی کے ساتھ قافلے کو بھیجا، انہوں نے اس عورت کو پکڑا، اس سے خط وصول کیا، اس نے خط دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں آئے، وہ خط لے کر حضور علیہ السلام نے وہ خط کھولا تو ساری خبریں مسلمانوں کی کفار تک پہنچنے والی تھی، مشرکین تک پہنچنے والی تھی، اور یہ پہنچانے والے ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت حاطب تھا۔ حضور نے حضرت حاطب کو بلایا اور فرمایا حاطب یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا کیا ہے کہ اپنی ساری خبریں انہیں دے دی ہیں؟ حضرت حاطب حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی کہا حضور معاف کر دیں، میرا یہ نظریہ نہیں تھا کہ میں کفر کی طرف جانا چاہتا ہوں، نہیں نظریہ تھا، اسلام کے مخالف بھی نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن میرا رشتہ کوئی نہیں ہے قریش والوں سے، مدینہ کے رہنے والے تھے آپ نے کہا میرا رشتہ کوئی نہیں ہے قریش والوں سے، یہ جو سارے آپ کے ساتھ مہاجرین ہیں یہ تو مکہ سے ہی آئے ہیں، کوئی کسی کا رشتہ دار ہے، کوئی کسی کا رشتہ دار ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں انہیں خبر دے دوں، میں ان کی خیر خواہی کر دوں کسی طرح، تاکہ کل جب میرے خاندان والے پھنس جائیں تو وہ ان کی حفاظت کر دیں۔ میں صرف اس نظریے کی خاطر یہ کر رہا تھا یہ بظاہر کہیں نہ کہیں دھوکہ دہی تھی۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے کہا حضور مجھے حکم دے، اجازت دے مجھے، میں اس کا سر تن سے جدا کرتا ہوں، منافق ہے یہ ہمارے درمیان بیٹھا ہوا۔ میرے کریم محبوب نے فرمایا نہیں، انہو قد صدقکم، ہمارے حاطب نے سچ کہا ہے، یہ ہمارے مخالف نہیں جانا چاہتا تھا، شریعت اور اسلام کے مخالف نہیں جانا چاہتا تھا، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے کہیں نہ کہیں نامناسب کام کر دیا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا اے عمر کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ یہ حاطب ہے جو بدر میں شریک ہونے والا ہے، غزوہ بدر کا مجاہد ہے، اور میرے مالک نے فرما دیا ہے بدر والوں کے بارے میں کہ فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، اے بدر والو آج کے بعد تم جو بھی کام کرو تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں دے گا، ہم نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا حضرت حاطب کے لیے قطعاً یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ اللہ کریم جانتا تھا کہ بدر میں شریک ہونے والا ہر صحابی وہ ہے جو آج کے بعد کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جو جنت میں جانے کے منافی ہے یا جہنم میں لے جانے والا کوئی کام ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اتنی بڑی غلطی اگر معاف کر دی اپنے دوست کی تو ہمیں صرف یہ سبق دینے کے لیے کہ اگر دوست سے کوئی نامناسب کام ہو جائے، کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس سے درگزر کر دے، اسے معاف کر دے۔ چند ایک دانشوروں کے قول ابن زیدون نے کہا ہے کہ دوست کا عیب چھپانا خیانت ہے، یعنی اس کا عیب، دوست میں کوئی عیب پایا جاتا ہے اسے چھپانا خیانت ہے، لیکن دوسروں کے سامنے ذکر کرنا غیبت ہے۔ چھپانا خیانت ہے سے مراد یہ ہے کہ اسے چھپانا نہیں ہے، تمہیں ظاہر کرنا ہے تو پھر اوروں کے سامنے نہیں کرنا ہے، بلکہ دوست کے سامنے ہی عیب رکھنا ہے کہ بھائی تو میرے ساتھ ہوتا ہے تجھ میں یہ عیب پایا جاتا ہے۔ ویسٹرن کہتا ہے کہ دوستی کو مضبوط بنانا ہے تو دوست سے ملاقات کیا کرو، اور پھر آگے کہتا ہے اگر اور زیادہ مضبوط بنانا ہے تو پھر بہت کم، کبھی کبھی چھوڑ کر دوست سے ملا کرو، چند دنوں کے بعد ملاقات کیا کرو، کیونکہ چند دنوں کے بعد ہونے والی ملاقات جو ہے وہ دوستی کو زیادہ مضبوط کر دیتی ہے۔ اور 1400 سال پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی نشاندہی کر گئے۔ حضور نے فرمایا زر غبن تزدد حبن، ایک دن چھوڑ کے ملا کر، جب ایک دن چھوڑ کے ملے گا تیری محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں ان باتوں پر نظر کرتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے کہ وہ بندہ جو ہمارے ساتھ رہتا ہے کیا وہ ان باتوں پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ معیار دو ہی ہیں دوستی کی، پہلا اللہ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ دوست آپ کا نیک ہونا چاہیے۔ تیسری تو وہ بات تھی کہ دوست نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ اسے درگزر کر دیں، نیک ہو تو درگزر کریں، اپنی دوستیاں پاک کریں، اپنے دوستوں کو صاف کریں۔ خود آتے ہیں نماز پڑھنے تو اپنے دوستوں کو بھی لائیں، خود روزہ رکھتے ہیں تو اپنے دوستوں کو بھی کہیں، خود زکوٰۃ دیتے ہیں تو دوستوں کو بھی کہیں۔ جو کوئی نیک عمل آپ خود کرتے ہیں
خود صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، تو پھر اپنے دوست کو بھی کہیں جو جو نیکی آپ کرتے ہیں وہی قرآن کا حکم کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ دوست وہ ہوتے ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ جب دوستی ایسی ہو جائے گی تو اس امر کے مصداق ہم بھی ہو جائیں گے کہ اولئک سیرحمہم اللہ، پھر اللہ کریم کی ذات ہم پہ بھی رحمتوں کا نزول فرمائے گی۔ اس مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنی دوستیاں پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام۔ مالک نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، الہ العالمین دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، ہمیشہ اپنا دل پاک رکھنے کی توفیق عطا فرما، خلوص دل کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ ہمیشہ عبادت کرنے کی فرما، ریا کاری سے محفوظ فرما، عاجزی و انکساری کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے عزیز و اقارب اور والدین کی مغفرت فرما، رمضان کے مہینے میں رحمت سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔